ہم نے کہا کہ اگر سندھ کے ساتھی بھائی بزرگ کسان کالا باغ نہیں چاہتے تو کالا باغ نہیں بنے گا. ہم سندھ کو ہم اس کا حق دیں گے, اس کا بالکل. کالا باغ ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ قربان کریں گے سندھ کی محبت کے لیے اور سندھ کے احترام کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ناظرین, ابھی آپ نے ایک کلپ دیکھا. اس میں اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب, جنہیں ہم شوباز شریف بھی کہتے ہیں, یہ تقریر فرما رہے تھے. کیا الفاظ تھے, ایسے الفاظ کے جن کو سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے, اور جن کو خوش کرنے کے لیے اس طرح بول رہے تھے. ان کی معاملات اس طرح سے ہیں کہ ان کے لیے بھٹو جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے, اور سب عوام کو زبردستی اس چیز پہ قائل کیا جانا چاہیے کہ بھٹو واقعی زندہ ہے اور وہ تا قیامت زندہ رہے گا. پاکستان رہے نہ رہے, بھٹو ضرور رہے گا. اور ان صاحب کو میں کیا کہوں, کیا کہنا چاہیے. صدقے جامع تہاڈیاں یاریاں تھے. ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کی مفادات کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. ان کو تو خیر ڈوب مرنا چاہیے, اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. ایک ہی نعرہ ہے, سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد کوئی سیاسی پارٹی ہے. کوئی کسی پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے جب تک پاکستان نہیں ہے. اور پاکستان کو جو حالیہ سیلاب نے تباہ کاری جو مچائی ہے اس کی, یہ 2022 کا وہ سیلاب ہے جو 2010 کے سیلاب سے کہیں زیادہ ڈیواسٹیٹنگ تھا. سب نے اس کے حالات دیکھیں, اس کی تباہ کاریاں دیکھی ہیں. آپ یقین کریں, امداد اکٹھی کرنا مشکل ہو رہا ہے. اکنامیکل سٹرکچر بالکل پاکستان کا تباہ ہے. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنے تئیں کام کر رہے ہیں, کافی کام کر رہے ہیں, لیکن سیلاب کی تباہ کاری سے جو افیکٹڈ پیپل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, وہ کروڑوں میں ہیں. اور جو 70% پاکستان کا علاقہ ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے. 70%. اس تباہ کاری کے بعد جو آفٹر ایفیکٹس آنے والے ہیں, جس میں خوراک کا بحران بھی شامل ہے, جس کا میں آپ سے ذکر بھی کر چکا ہوں اپنے پچھلے ویلاگ میں. اس کے علاوہ بے شمار پرابلمز ہیں. بیماریاں پھوٹنی ہیں, کئی جگہ پہ بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں, اور بے شمار لوگ اس سے افیکٹڈ ہوئے ہیں. اس طرح سے بھی کہ خوراک کے بحران کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ انکنٹرولیبل ہوگا. اس کی کوئی تیاری نہیں ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں. ہم اس کے لیے کیا اقدامات کریں. ہم نے تو کبھی سیلاب کے لیے بھی اقدامات نہیں کیے. این ڈی ایم میں موجود تو ہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں اس کا. نہ ہم نے پہلے کبھی سیکھا تھا, نہ آئندہ کبھی سیکھیں گے, کیونکہ ہم ہدایت یافتہ ہیں ہی نہیں. بس تباہی کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد کوئی حال نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے اگلے سال پھر آئے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کا. اور ایک دوسری خبر یہ ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم ہوتا, اس کی تیاری ہوتی, تو یہ جتنا پانی آیا نا اس سے دگنا بھی آ جاتا, تو ہم نہ صرف اس کو سٹور کر لیتے بلکہ اس سے ہم بے شمار فوائد حاصل کر لیتے. میں اسی سوچ میں غلطاں تھا اور تاریخ کے اوراق چیک کر رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اس اتنے امپورٹنٹ پروجیکٹ کو اب تک کیوں نہیں بنایا گیا. ایسی کون سی پاکستان کی جگہ تھی جہاں اس کو بننا تھا, اور جو انتہائی تباہ کاری پھیلاتا یا لوگوں کا اتنا نقصان ہوتا جس کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا. اور جب میں نے فیکٹس اینڈ فگرز نکالے تو میں دنگ رہ گیا. میرے مولا, تیرا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ کے کرم سے پاکستانیوں کو اتنی بڑی نعمت عطا کی گئی ہے کہ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے.
ناظرین، کالا باغ ڈیم جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں میاں والی کے مقام پہ بنا تھا، اور یہ ایک نیچرل بیسڈ علاقہ ہے. یعنی نیچرلی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی جیولوجیکل اسٹرکچر ہمیں عطا کیا ہے جس کی مدد سے یہ ڈیم بڑی آسانی سے بن سکتا تھا. اس کی فیزیبلٹی موجود تھی، اس کی پلاننگ موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن اس پہ کام نہیں کیا گیا. ٹو مائی سرپرائز، جس کو دیکھ کے میں حیرت زدہ رہ گیا کہ برطانوی سامراج یعنی برطانوی گورنمنٹ جب یہاں پہ موجود تھی، جب ہم غلام تھے، اس وقت اس ڈیم کی یا اس جگہ کی ریسرچ کی گئی تھی. مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میں نے یہ پڑھا کہ 1873 میں برطانوی حکومت نے، جو اس وقت یہاں پہ حکمران تھے، انہوں نے اس کی پوری ریسرچ کی، پیپر ورک ہوا. وہ اس پروجیکٹ کی اہمیت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے، اور اس پروجیکٹ کو ایون حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ریئلائز کیا، اور 1948 میں اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا اور اس کا حکم جاری کیا کہ اس کے اوپر بھرپور کام کیا جائے. اس زمانے میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، کام بہت تیزی سے ہوا. 1948 میں فیبرری کے مہینے میں ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنایا گیا جس کو جناب راج کا نام بھی دیا گیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس پروجیکٹ کو جو مزید ایڈوانس فارم میں لے کے آنا تھا وہ نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ جو دشمنان پاکستان ہیں، میں اسرائیل اور بھارت کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے میک شور کیا ہر طرح سے کہ یہ نہ بن پائے، اس پہ کام نہ ہو پائے. اسی لیے کہ اگر یہ بن جاتا تو پاکستان کو اتنے فائدے ملنے تھے کہ جو میری اور آپ کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی. وہ لوگ اس کو ریئلائز کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہ لالچی، خود غرض اور بے ایمان سیاستدان، سوائے اس کے کہ چند ٹکے ان کو مل جائیں، چند ٹکوں کے عوض یہ سیاستدان بیچتے ہیں. چند ٹکوں کے عوض یہ پیسہ کون دیتا ہے؟ وہ دشمنان پاکستان جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے. موساد اور را، اس نے بے شمار فنڈنگ کی اور ایسے پولیٹیشنز کو کھڑا کیا اس ڈیم کی مخالفت میں. اور یہ ڈیم پاکستان کے لیے اتنی اشد ترین ضرورت ہے کہ یوں سمجھ لیجئے جس طرح ایٹم بام پاکستان کے لیے ضروری تھا، ایسے ہی کالا باغ ڈیم بھی بہت ضروری ہے. اور اس کو بنانے کے لیے پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے اور بھرپور اس کی حمایت کرنی چاہیے اور زور دینا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ پہ، جو بھی وہ اس ٹائم موجودہ گورنمنٹ ہے، اس پہ زور دینا چاہیے کہ اس کو بنوایا جائے. ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس پہ کام نہیں ہوا. 1983 میں جب ضیاء الحق صاحب موجود تھے، اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ کیا ہم نے. پورے پلانس دوبارہ سے نکالے گئے، اس پہ دوبارہ ورکنگ کی گئی، اور جو سیاسی مخالفت تھی وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی. اس کا بڑا چھوٹا سا خلاصہ ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو پوائنٹ آف آبجیکشنز تھے وہ کیا تھے. اصل میں اس کی جو ٹوٹل اونچائی تھی وہ 925 فٹ رکھی گئی تھی، اور اس کی اونچائی پہ سب سے پہلا اعتراض اس وقت کی کے پی کے کی گورنمنٹ، جو اس وقت پہلے صوبہ سرحد کہلاتا تھا، اب کے پی کے کہلاتا ہے، وہاں کے جو سیاستدان تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اتنا اونچا ہے کہ اس سے نوشہرہ ڈوب جائے گا. لہٰذا اس پلان میں چینج کیا گیا، اس کو ہائٹ کو 925 سے کم کر کے 915 فٹ کر دیا گیا. اب جب یہ کیا گیا تو اس کے بعد نیکسٹ اعتراض کیا آیا، وہ سندھ کی گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا. انہوں نے یہ پوائنٹ آف آبجیکشن اٹھایا کہ جی یہ جو پانی ہے یہ تو سارا پنجاب ہڑپ کر جائے گا، سندھ کے حصے کچھ نہیں آئے گا. اس کے اوپر بھی ورکنگ کی گئی اور پلان کیا گیا کہ اس کا جو ٹوٹل پانی ہے، پنجاب کو اس کا 37% دیا جائے گا، سندھ کو 33% دیا جائے گا، اور کے پی کے یعنی صوبہ سرحد جو اس وقت تھا اس کو 14% دیا جائے گا، اور بلوچستان کو 12% دیا جائے گا. یہ سب کرنے کے باوجود اس پلان کو پھر بھی روک دیا گیا. پھر مشرف صاحب آئے، اور مشرف صاحب اپنے وقت کے سب سے اسٹرانگسٹ
اور سب سے خطرناک ڈکٹیٹر ثابت ہوئے تھے. انہوں نے اس کو یہ باقاعدہ پلان کیا کہ اس کو شروع کیا جائے، اور یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ اگر پاکستان میں کالا باغ ڈیم نہ بنا تو پاکستان قحط سالی کا شکار ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں ہو سکا، کیونکہ دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو تھے کہ انہوں نے یہ اس معاملے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی کہ ایسے حالات کریٹ کیے جائیں کہ کالا باغ ڈیم بالکل بھی تکمیل کے مراحل میں نہ پہنچ سکے. آپ کو میں کچھ مختصر اس کے فوائد بتاتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایز اے پاکستانی کہ اس کا پاکستان کو فائدہ کیا تھا. چھوٹی سی بات ہے، پاکستان کے پاس جو آبی ذخائر موجود ہیں وہ تربیلا اور منگلا ڈیم کی شکل میں موجود ہیں. اس میں چشمہ بیراج بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے. تربیلا، منگلا اور چشمہ بیراج یہ کلیکٹیولی جو پانی سٹور کر سکتے ہیں، اس کی صلاحیت جو ہے وہ 13 ملین ایکڑ فٹ ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم تنہا یعنی ہولی سولی 6.13 ملین ایکڑ فٹ 6.13 ملین ایکڑ فٹ پانی کو سٹور کر سکتا ہے. یہ ایک بڑی زبردست بات ہے، اور یہ ہم نہیں، دشمنان پاکستان بھی جانتے ہیں. اسی وجہ سے وہ اس کو بننے نہیں دینا چاہتے. اب اتنے پانی سے ہم نے کیا کرنا تھا؟ پاکستان کے 50 لاکھ ایکڑ رقبے کو، جو بنجر زمین وہاں موجود ہے، یہ پانی اس کو سیراب کر سکتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر یہ پلان بن جاتا اور یہ 50 لاکھ ایکڑ زمین، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اگر یہ سیراب کر دی جاتی تو پاکستان کی زراعت کی فیلڈ میں ایک بھونچال آ جاتا. یعنی پاکستان اس پروجیکٹ سے سالانہ اضافی 15 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ کما سکتا تھا. اجناس کو اگا کر اس کی ایکسپورٹ کر کے یہ اضافی 15 ارب ڈالرز پاکستان کما سکتا تھا. اور یہ پلان اس لیے فیل کیا گیا کہ پاکستان اس چیز میں آگے نہ بڑھ سکے. اس کے بعد سیکنڈلی جو اصل امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، اس سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو جنوبی علاقے ہیں، اور اس کے علاوہ سندھ کے علاقے، زیریں علاقے جو ہیں سندھ کے، اور بلوچستان کے مشرقی حصے میں ڈیم کے پانی سے قابل کاشت زمین تیار کی جا سکتی تھی. اب اس سے حساب لگائیے کہ پاکستان جو بیسکلی ایگریکلچر بیس کنٹری ہے، اس کی بیک بون ایگریکلچر ہے. ہمارے پاس اور کیا ہے؟ جو باقی ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، اس کو ہم نے ابھی تک صحیح طرح سے ایکسپلور بھی نہیں کیا. ہم نے اس پہ کام بھی نہیں کیا، نہ اس پہ ہم نے کوئی ریسرچ کیا، اور ابھی تک ہم کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتے. عمران خان صاحب نے جب یہ نیوز بریک کی کہ پاکستان میں بے شمار آئل کے اور گیس کے ذخائر ہیں، اور یہاں پہ مختلف معدنیات کے ساتھ سونا، چاندی، ہیرے، تانبا اور بے شمار چیزیں موجود ہیں، ان ذخائر کو اب تک ایکسپلور کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر ایکسپلور کیا گیا تو اس کی مٹیریل کو پروڈکشن میں کیوں نہیں لایا گیا؟ اور پاکستان اس چیز سے محروم کیوں ہے؟ ایک ہی جواب آتا ہے: بیوروکریسی جو کہ کرپٹ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو کسی کے کہنے پہ، کسی کے اشارے پہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتی. تو خان صاحب جیسا ایک سادہ لو سیاستدان، جو سادہ لو ضرور ہے کیونکہ اس کی نیت صاف ہے، لیکن انٹیلیجنٹ بلا کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی ذہانت دی ہے. ہی از اے ویری ویری انٹیلیجنٹ پولیٹیشین، جو وقت نے ثابت کیا. انہوں نے اس چیز کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا تھا اور بڑی خوشی کے ساتھ بیان کیا تھا، کیونکہ پاکستانی کو بہرحال اس کی خوشی ڈیفینیٹلی ہوگی جو ایک محب وطن پاکستانی ہو. لیکن اس خبر کو کیوں دبایا گیا؟ کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ان چیزوں میں خود کفیل ہو. اور یہ اشارہ کہاں سے دیا گیا تھا؟ امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور یورپین کنٹریز، جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے. تو ہمارے پاس جو بیسکلی سب سے زیادہ ریسورسز موجود ہیں وہ ایگریکلچر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا زرخیز زمین دی ہے. اس کو ہم 4 چاند لگا سکتے تھے اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا. میں آپ کو 1-2 اور فوائد بتاتا ہوں. ناظرین، کے پی کے جو پہلے صوبہ سرحد تھا، اس کے علاقے ہیں کرک، بنو، لکی مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان. ان علاقوں کو مزید 20 لاکھ ایکڑ فٹ مزید پانی جو ہے وہ مل سکتا تھا، اور اس سے بے پناہ زمین کاشتکاری کے قابل بنائی جا سکتی تھی. پھر سندھ کو بھی اس کی تعمیر سے اضافی 40 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ملتا.
سندھ کو جو کہتا تھا کہ پنجاب پانی کھا جائے گا، اس کو 40 لاکھ ایکڑ فٹ پانی اضافی ملنا تھا. ہے نا بڑی حیرت کی بات اور سوچ کے قابل کہ ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں. بلوچستان کا جو علاقہ ہے، بلوچستان کو 15 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکتا تھا، اور مشرقی بلوچستان اس کو 7 لاکھ ایکڑ اضافی رقبہ سیراب کرنے کے لیے پانی میسر آتا ہے. اب اس کے بعد تو سوچنے کی کوئی بات رہ نہیں جاتی. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان اگر یہ ڈیم بنا لیتا ہے، اس سے 5000 میگا واٹ سستی ترین بجلی بنائی جا سکتی تھی. اسی لیے اس پروجیکٹ کو آگے نہیں چلنے دیا گیا، کیونکہ یہ خود کفیل ہو جاتا، بلکہ انفیکٹ اگر اس کی پروڈکشن بڑھ جاتی تو ہم دوسرے ملکوں کو بجلی بیچنے کے قابل بن جاتے اور پاکستان کہاں سے کہاں چلا جاتا. لیکن ایسا کرنے دیا کیوں جائے؟ پاکستان کو پیچھے رکھنا ہی تو ان کا مقصد ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس ایک پروجیکٹ سے کم از کم 1 سے 2 لاکھ افراد کو روزگار ملتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں ہونے دیا گیا. اور میں نے ایک اور چیز پڑھی جو بڑی امپورٹنٹ ہے جغرافیکلی. اس سے جو اس کے قریبی اضلاع ہیں نا، جو گرم علاقے اس کے ارد گرد، جنوبی پنجاب میں کافی گرمی ہوتی ہے، سندھ میں کافی گرمی ہوتی ہے، بلوچستان کے کچھ ایریاز بہت گرم ہوتے ہیں، ان کا درجہ حرارت کم ہو جاتا، یعنی کہ ان کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا، اور یہاں بارشوں کی زیادتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پانی مزید آتا ہے اور ہم اسے مزید اسٹور کرتے اور بے پناہ اس کا استعمال اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اتنے فوائد کا حامل کالا باغ ڈیم آخر کو ہم کیوں نہیں بنا رہے؟ یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور یہ اہم ترین سوال ہے. ناظرین، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی، میرے خیال میں ہمارے دن رات کا یہی ایک مطالبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کالا باغ ڈیم چاہیے. ہمارے ملک کو اس کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ فیسلٹی دی ہوئی ہے، یہ انعام دیا ہوا ہے، تو ہم کفران نعمت کر رہے ہیں. اور چند لالچی لوگوں کے پیچھے جو ہماری جاہل عوام وہ ایسے نعرے لگاتی ہے اور یہ نہیں دیکھتی کہ اس سے انہی کا نقصان ہو رہا ہے. بہرحال وقت چینج ہو رہا ہے، ہماری یوتھ پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، مزید تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان میں اویئرنیس آ گئی ہے. بہت زیادہ حد تک چینجز آ گئے ہیں. جو ہمارے بزرگ تھے معذرت کے ساتھ، وہ جہالت کے مارے تھے، لیکن آج کا نوجوان، آج کا بچہ بالکل جاہل نہیں ہے. وہ یہ جان گئے ہیں کہ پاکستان کو کس چیز کی کیا ضرورت ہے اور کون پاکستان کے حق میں بہتر ہے اور کون نقصان دہ ہے. لہٰذا اس یوتھ کے ساتھ، اس نوجوان نسل کے ساتھ چونکہ ہمیں آگے چلنا ہے، ہمیں اس کی بقا، اس کی سلامتی اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اسی لیے ہمارا اینڈ لائف کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ کام جو پاکستان کے فائدے میں ہو وہ کیا جائے، اور جو نقصان دیتا ہو اس کو دور کیا جائے. اس پیغام کے ساتھ آج کے ویلاگ کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کا خیال رکھیے گا، اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور جو معلومات بھی اللہ تعالیٰ مجھے فراہم کرتا ہے، جو میرے دماغ میں ڈالتا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تاکہ کوئی نہ کوئی فائدہ میری ذات سے آپ کو ضرور پہنچے. اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.